بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ایک مسجد میں شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ساری مسجد نمازیوں سے بری ہوئی تھی۔ ایک شخص نے اعلان کیا کہ اس مسجد میں جو سب سے برا انسان ہو وہ باہر آ جائے۔ سب سے پہلے شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ دوڑ کر مسجد سے باہر آئے اور اعلان فرمایا کہ میں سب سے برا ہوں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو فرمایا کہ اسی چیز نے تو جنید کو جنید بغدادی بنایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی اپنے جنتی ساتھی سے ملاقات۔ خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ مناجات میں کہا کہ یا اللہ، آپ نے جو دو فریقوں کا ذکر کیا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، تو میں کس گروہ میں سے ہوں؟ ہاتف نے آواز دی کہ تو فریق فی الجنہ میں سے ہے۔ انہوں نے پھر کہا یا الہی، جب یہ کرم کیا تو یہ بھی بتا دیجئے کہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا۔ اس شہر کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر معلوم کیا تو معلوم ہوا وہ چرواہا ہے، پہاڑ پر آپس میں مل کر رہ رہے ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ پہاڑ پر گئے، دیکھا کہ چند چرواہے آپس میں مل کر رہ رہے ہیں۔ خواجہ نے 3 شب وہاں گزاری تاکہ چرواہے کا عمل دیکھیے، جس کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سب 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک امامت کرتا ہے اور باقی اقتداء کرتے ہیں، اور بعد ادائے فرض و سنن پھر اپنے مویشی چرانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تمہارے درمیان اس نام کا چرواہا کون ہے؟ ایک بولا میرا نام ہے۔ خواجہ اس کو الگ لے گئے اور کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں جنید ہوں۔ وہ تعظیم کے لیے اٹھا اور کہا حکم کیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق مجھ سے کہا ہے کہ جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے تجھ کو یہ درجہ ملا۔ میں 3 دن سے یہاں مقیم ہوں، سوائے 5 وقتہ نماز باجماعت میں نے تمہارا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی باطنی عمل ضرور ایسا ہوگا جس کی وجہ سے تم اللہ کے نزدیک اتنے مقرب ہو، مجھے وہ عمل بتاؤ۔ چرواہے نے جواب دیا کہ اے خواجہ جنید، میں ایک جاہل مرد، ایک عام آدمی ہوں، میں نہیں جانتا کہ درجہ کسے کہتے ہیں اور باطن کیا ہوتا ہے، مگر مجھ میں 2 خصلتیں ہیں، شاید وہی اللہ کو پسند ہو۔ ایک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سب پہاڑوں کو سونے کا بنا دے اور میرے قبضے تصرف میں دے دی، پھر اگر وہ میرے پاس سے جاتے رہے تو مجھ کو ان کے نہ ہونے سے ذرہ برابر بھی غم نہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی مجھ پر ستم کرے یا احسان کرے تو میں یہ سب ان کی طرف سے جانتا ہوں اور اسی کو فاعل حقیقی سمجھتا ہوں۔ خواجہ جنید نے یہ سن کر کہا کہ اے عزیز، یہی دونوں باتیں تو سب نیکیوں کی جڑ ہے۔ بے شک ان کی برکت سے تم جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ سونے کے پہاڑ بھی مل جائے اور پھر میرے ہاتھ سے نکل جائے تو مجھے ذرہ برابر بھی غم نہیں ہوگا۔ اس کے یہی معنی ہے کہ میرا دل ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، اور اسی کو ترکی دنیا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔